مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں اس سنت مبارکہ کے آداب اور فضائل عرض کروں گا جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں متروک ہو چکی ہے، چھوٹ چکی ہے، اس کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، کہیں کہیں گائے بگائے وہ نظر آتی ہے، عموماً اس کا رواج ختم ہے، اور وہ ہے اپنے ہاتھ میں عصا کا لینا۔ عصا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور عصا لینا صرف نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ باقی انبیاء کی بھی سنت ہے۔ انبیاء کرام اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی نبیوں کے عصے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، فرمایا یا عصای اتوکل علیہا، فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس پہ سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، جس کے فائدے نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ گنوائے، لیکن نبوت ملنے کے بعد اس عصا کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ عصا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 12 فائدے دیتا تھا۔ مثلا دھوپ میں سایہ بن جاتا تھا، بھوک میں پھلدار درخت بن جاتا تھا، اور پانی پہ مارنے سے راستہ مل جاتا تھا، اور چٹان پہ مارنے سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ تو وہ چیزیں جو ساری قرآن میں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجن فوائد ظاہر فرمائے، اور یہی وہ عصا تھا کہ جب فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا ہی تو پھینکا کہ جس کو اللہ نے اژدہا بنایا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، جس کے نتیجے میں 70,000 جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آ گئے۔ یہ عصا اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے نسل در نسل منتقل ہوتے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے چونکہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چاریں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے یہ عصا عطا کیا، اور سفر میں وہی عصے کے کرامات اور معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ تو یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جنت کی لکڑی کا تھا، اور اس لکڑی کا نام ہے ابنوس۔ اس لکڑی سے یہ بنا ہوا انبیاء میں منتقل ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ جب عصا نہیں ہوتا تھا تو عام ٹہنی بھی ہاتھ میں کھجور کی پکڑتے تھے، اور اس طرح کوئی اور چھڑی بھی ہاتھ میں رکھ لیا کرتے تھے، اور مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر مقام پر بھی عصا استعمال فرماتے تھے، اور سفر کے اندر بھی عصا استعمال فرماتے تھے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ خطبے کے یہ عصا کے بڑے فوائد ہیں ہر جگہ میں، خاص کر یہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں تو لوگ اس کو مکمل طور پر روایت کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ ہماری جو دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ رب العزت کی ذات نے پوری دنیا میں جو پھیلایا، اس کی ابتدا میوات قوم سے ہوئی، اور میوات قوم کے اس کام میں لگنے کے سبب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان میں کچھ چیزیں فطرتاً سنت تھیں، یعنی کچھ چیزوں پر یہ فطرتاً عمل کرتے تھے اور وہ سنت تھیں۔ مثلا ان میں سے ایک عصے کا استعمال کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس قوم میں کچھ سنتوں کے وجود کی وجہ سے ان کو قبول کیا، اور ان سنتوں میں سے ایک عصے کا استعمال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب پیدل چلیں تو ہمارے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يتساءل بكل أيام الصعب.